السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، الحمدللہ سورہ کوثر کے حوالے سے چند مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتوں کو اللہ نے ایک کوثر والے لفظ میں جمع کر دی ہے، جس کو گننا محال ہے، اور وہ کتنا عطا کرا وہ اللہ جانتا ہے، اور کتنا لیا گیا وہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ لہذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے، اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہے، اور کئی نعمتوں میں سے نعمتیں ایسی بھی ہیں جو دنیا میں عطا کی گئی، اور ان ہزارہ نعمتوں میں سے نعمتیں کچھ ایسی ہے جو اخروی یعنی آخرت میں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعمتیں آگے چل کے اللہ عطا کرنے والا ہے، بلکہ یہ تمام نعمتیں اللہ نے پیارے محبوب کو عطا کر دی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو۔ آپ کی جھولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بھر دیا ہے، اور یہ صبح قیامت تک ایسی نعمتوں والا، ایسے کمال والا، ایسے فضل والا کوئی نبی پھر جو ہے نہ دنیا میں اس سے پہلے آیا تھا، اور آپ کے بعد تو سلسلہ نبوت تو ختم ہی ہو چکا ہے، نہ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرنے والا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہے، ایسی بابرکت والے نبی کی امت میں ہم پیدا ہونا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اکرام کی بات ہے، اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ تو جو نعمتیں سرکار کو اللہ نے عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ غالباً یہ بتا دیا تھا کہ وہ نہر ہے جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں عطا کی ہے، وہ ایک نہر ہے، اور اس نہر کی کیفیت کو میں آپ کو بتا دیا تھا۔ پھر یہ بھی ساتھ میں بتایا تھا کہ ایک حوض بھی ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، وہ حوض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ وہ جو نہر کا ذکر ہوا تھا وہ جنت کے اندر ہے، لوگ جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اس نہر سے جو ہے نا اس کا پانی پئیں گے، جسے آب طہور کہا جاتا ہے۔ بتایا تو گیا تھا کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، ٹھیک ہے، کستوری جو ہے نا اس کا بیس ہوگا، اور سونے چاندی کے جو ہے نا برتن لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ حوض کے بارے میں، کیونکہ دنیا کی یہ نہر کے بارے میں، دنیا کی نہریں اور چیز ہوتی ہے، اللہ کی نہر اور چیز ہوتی ہے۔ اور وَجَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، قرآن میں اللہ نے کئی نہروں کا ذکر کیا ہے، لیکن حضور کو اللہ نے جو نہر عطا کی نا، اس نہر کو اللہ نے کوثر والا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ تمام نہروں سے اس نہر کا مقام و مرتبہ، یعنی یہ نہر بڑی کمال والی نہر ہوگی، اعلیٰ و عرفہ نہر ہوگی، کیونکہ یہ نہر کو نسبت ہے اعلیٰ و عرفہ والے نبی سے، تو نبی سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا تمام نہروں سے اس نہر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ سب سے اچھی اور بڑی نہر ہے۔ پھر ایک حوض اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو وہ نہر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ حوض جو اللہ نے آپ کو عطا کیا یہ جنت میں نہیں ہے، یہ جنت کے باہر ہے،
ایک خوبصورت حوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا۔ اسی حوض کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ اسی لیے بڑے لوگ دیکھیے جب چھوٹوں کو دعا دیتے تھے اور کوئی پانی پلانے پہ یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، حوض کوثر سے اللہ تجھے جو ہے جام کوثر نصیب فرمائے، اس طرح دعائیں دیتے تھے۔ کیونکہ یہ جو جام ہے نا، جام محبت ہے، یہ جام کوثر ہے، یہ حضور اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، اور یہ ہر کسی کا نصیبہ نہیں ہوگا، جس کے مقدر جاگے ہیں بس اسی کی بات ہوگی۔ یا زندگی آپ نے ایسی گزاری کہ سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزاری ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس حوض میں سے چند پانی کے قطرے پلائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں ایک مرتبہ جو بندہ اس حوض سے پانی پی گیا، وہ کوثر والا پانی پی گیا، تو پھر وہ محشر میں دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا جی۔ اور میدان محشر میں پیاسا ہونا یہی سب سے بڑی بات ہے دیکھیے، کیونکہ اس وقت آپ کو جو پیاس لگ رہی ہے نا، وہ کئی کلومیٹر دور ہے، وہ کون؟ سورج۔ اس کی تپش جو ہوتی ہے نا، وہ زمین پہ، پہاڑوں پہ، بنگلوں پہ اس کے اوپر گرتی ہے، تو پھر اس کے شعاعیں نکلتی ہے۔ وہ شعاعوں کی حرارت انسان کو جب ہوتی ہے تو پھر انسان کو شدت محسوس ہوتی ہے پیاس کی، اندر سے جو نا انسان پیاس محسوس کرتا ہے تو پھر جا کے پانی پینے لگتا ہے۔ تو کتنے کلومیٹر؟ کئی کوسوں کلومیٹر دور ہے سورج۔ تو جب قیامت کا احوال ذکر کیا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے احوال میں سے یہ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن سورج ہمارے سوا نیزے سر پہ ہوگا، اور زمین جو نا، تانبے کے لوٹے دیکھے ہوں گے، پرانے زمانے میں لوگ تانبے کے لوٹوں میں پانی پیتے تھے، وہ زمانہ چلے گیا، پھر سلور کا آیا، سلور کا چلے گیا، پلاسٹک کے آئے، اب پورے یوز اینڈ تھرو ہو گئے، یعنی پلاسٹک میں گلاسوں میں لوگ پانی پی رہے، اس کو پھر کرش کر کے جو نا اس کو پھینک دے رہے۔ یہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اسی لیے لوگاں بھی ایسے ہی ہو گئے، پورے پھسپھسے لوگاں ہو گئے۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو میں دیکھتا تھا، ہمارے نانا کو خود میں دیکھتا تھا کہ وہ تانبے کے جو نا لوٹے میں پلنگ کے نیچے پانی رکھتے تھے رات میں، اور صبح میں اٹھ کر وہی پانی بغیر منہ دھوئے نہار پیٹ پیتے تھے۔ وہ شوگر وگر کی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ اب تو پلاسٹک کا باٹل ہو گئے، طریقے سے ڈبے، پلاسٹک کے باٹل بھی ایسے آ رہے ہیں، استغفر اللہ، وہ شراب کے باٹل ملتے دیکھیے ویسے باٹل بن کے آ رہے ہیں، وہی پیٹرن بنا کے بھیج رہے ہیں، اب اس کو فریجوں میں لگا کے اس پہ پھولاں اتار کے، اب لوگوں کا شوق اتنا زیادہ ہو گیا کہ پلاسٹک کے ڈبوں پہ اپنی فوٹو بھی لگا لے رہے ہیں، اپنی فوٹو دیکھتے ہوئے پانی پی رہے ہیں۔ میرے بھائی پلاسٹک کے پانی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مٹی کے برتن میں پانی پیجیے، تانبے کے برتن میں پانی پیجیے، اچھا رہے گا۔ تو زمین تانبا جو ہوتا ہے نا، اگر دھوپ میں رکھے تو بہت گرم ہو جاتا ہو، اس کی خاص بات ہے۔ تو اگر آپ تانبے کو، اگر لوٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو ذرا سوچیے آپ، میدان محشر میں جو نا زمین تانبے کی ہو جائے گی اور سورج ہمارے سوا نیزے سر پہ ہوگا، تو اتنے کلومیٹر دور ہے، تو ہم بغیر اے سی کے ہمارا گزارا نہیں ہے جی۔ لوگ جو نا گھروں مسجدوں میں بھی اے سیاں لگا رہے ہیں، بسوں میں، کاروں میں، ہر جگہ اے سیاں، کیونکہ اے سی کے بعد گزارا نہیں، کیونکہ سورج کی تپش ایسی ہے۔ تو ذرا سوچیے، امیجن کریے آپ، جب سورج ہمارے سر پہ ہوگا تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی جی۔ 5 منٹ 10 منٹ اگر تانبے کے لوٹے کو اگر دھوپ میں رکھا جائے تو پھر اس کو پکڑ کے آپ پانی پی نہیں سکتے۔ تو پھر جب ساری زمین ہی تانبے کی ہو جائے گی تو پھر ٹھہریں گے کہاں؟ اوپر سے بھی پرابلم ہے، نیچے سے بھی پرابلم ہے۔ ایسے پرابلم میں حوض کوثر کا پانی ملنا سب سے بڑی بات ہے، اور وہ انہی کو ملے گا جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حوض کوثر۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے حوض کوثر، اس حوض میں سے پانی لے کر پلائیں گے، اور وہ پانی بھی اس نہر سے زیادہ بہت شیریں ہوگا، شفاف ہوگا، دودھ کے جیسا سفید ہوگا، شہد کے جیسا میٹھا ہوگا۔ اور میدان محشر میں جو بندہ ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لیا، پھر وہ پورے میدان محشر میں اس کا حساب کتاب جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ بندے کو پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ وہ حوض پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض ہے۔ وہ ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے آب کوثر۔ یہ کوثر والا پانی زمزم کے پانی سے بھی تاثیر کن پانی ہوگا، کیونکہ زمزم کے پانی کو نسبت ہے حضرت اسماعیل سے، کوثر کے پانی کو نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے۔ تو میرے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ جتنا بڑا ہے، مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی چیز کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔
یہ زمزم سے بھی زیادہ میٹھا اور شیریں شفا یاب ہوگا۔ اب سوچئے نا، آپ ایک بار پئیں گے تو پھر ویسی جو نا سورج سوا نیزے سر پہ ہے، تانبے کی زمین ہو گئی، تو بھی آپ کو پیاس نہیں لگ رہی ہے، تو اندازہ لگائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسا کوثر عطا فرمایا۔ اور اس حوض سے مشک و عنبر جیسی خوشبو مہکے گی۔ ایسے افراد تفریح کے عالم میں دیکھیے، خوشبو ایک ایسی چیز ہے، انسان تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جمعہ کے دن خاص طور پہ اپنے ہاتھوں کے کلائیوں کے اوپر جو نا خوشبو لگا کے، بہت لوگ خوشبو نہیں لگاتے، خوشبو لگانا چاہیے۔ خوشبو آقا کی سنت ہے، لگا کر یہ نیت کرنا چاہیے کہ میرے پاس جو فرشتے ہیں ان کو اس سے سکون ملے گا۔ یہ حضور کی ایک تو سنت ہے، دوسرا میرے عطر لگانے سے میرے فرشتوں کو سکون ملے گا۔ اگر یہ نیت کر کے بندہ جمعہ کے دن اگر کوئی عطر لگاتا ہے تو اس کے لیے باعث ثواب ہے، وہ اجر ہے، کیونکہ خوشبو سے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں جم کے جو نا سر میں درد ہوتا ہے تو وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ نارمل جو خوشبو ہوتے ہیں، یہ پرفیومز جو استعمال کر رہے ہیں نا میرے بھائی، اگر یہ وداؤٹ الکوہل والا ہے تو پھر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کوہل والا ہے، یعنی یہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو نا ناجائز حرام چیزیں ملا رہے ہیں، پھر آپ وہ پرفیوم مار کے نماز میں آئیں گے تو پھر آپ کی نماز بھی گئی، آپ بھی گئے۔ یہ اللہ کو بھی پسندیدہ چیز نہیں، کیونکہ آج کل کئی پرفیومز کے اندر ایسی حرام چیزیں ملائی جا رہی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں معلومات کر کے وہ استعمال کرنا بھی ہے تو خوشبو سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو میدان محشر میں جب انسان کرب کی حالت میں ہوگا، بے چینی کی حالت میں ہوگا، افراتفری کے ماحول میں ہوگا، اس وقت اس حوض سے مشک جیسی خوشبو مہکے گی جو تمام لوگوں کو سکون ملے گا اس سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات! پینے پہ بھی سکون ہے، سونگھنے پہ بھی سکون ہے، اندر کا بھی سکون ہے، باہر کا بھی سکون ہے۔ اس حوض کو کہتے ہیں کوثر۔ کیا کہتے ہیں؟ کوثر، جو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، آپ کیا ایسی خوبصورت چیزیں عطا کیا۔ دیکھیے ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو، جب بڑا کسی چھوٹے کو کوئی چیز دیتا ہے نا میرے بھائی، تو دینے والے کا اسٹیٹس بھی دیکھا جاتا ہے، لینے والے کا اسٹیٹس بھی دیکھا جاتا ہے۔ باپ اگر کوئی چیز اپنے بیٹے کو تو باپ تو اپنی شان کے مطابق دے گا، بیٹا اپنی شان کے مطابق لے گا، اور دینے والا جتنا بڑا ہوگا اس کی چیز بھی اتنی بڑی ہوگی۔ ظاہر سی مثال ہے، اگر کوئی آپ کو جو ہے نا اگر ایک حافظ صاحب اگر کوئی انعام دے دے تو وہ پھر ان کے حساب سے ہوگا، عالم دے گا تو ان کے حساب سے، کوئی صوفی ہوگا تو اس کے حساب، مفتی ہوگا اس کے حساب سے، اللہ کا ولی ہوگا تو اس کے حساب سے۔ اجی حد ہو گئی۔ میرے نظام الدین اولیاء محبوب الہی اگر مٹی کا ڈھیلا پکڑتے تھے تو پھر وہ سونا بن جاتا تھا۔ تو پکڑنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے نا، لینے والا پھر وہ چیز بھی اتنی بڑی ہو جاتی۔ اب آپ سوچئے ساری کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ بولیے نا میرے بھائی، سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو بڑی ہے؟ اس کی ذات و صفات میں کوئی اور شریک ہے؟ ہر بندہ کہیں بھی جاؤ، جنگل میں جاؤ، بیابانوں میں جاؤ، دنیا میں جاؤ، کسی کو سیڑ بولتا ہے، مالک بولتا ہے، یہ بولتا ہے، وہ بولتا ہے، لیکن آخر میں جب ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے اللہ اکبر، میرے مولا سارے بادشاہ جائے بھاڑ میں، بڑا تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ نیزوں پہ چڑھ کے بھی صدا جو لگائے نعرے تکبیر اللہ اکبر، گلی کوچوں میں جو نعرہ لگائے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ، کیونکہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سب سے بڑا مالکوں کا مالک وہی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے بادشاہ دے۔ ساری بادشاہتیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میری خدا کی بادشاہت شروع ہوتی ہے۔ وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا کچھ نہیں ہے میرا مولا، جب اتنا بڑا مولا ہے، اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا اللہ ہے، تو جب وہ کوئی چیز عطا کرے گا تو وہ چیز بھی اس کے شان کے مطابق لائق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے میرے بھائی، وہ چیز بھی اتنی بڑی ہوگی جتنا بڑا میرا خدا ہے۔ اس لیے اللہ میرے مصطفیٰ کو نہر دے رہا ہے تو کوئی جنت کی نہر اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اللہ میرے مصطفیٰ کو اولاد دے رہا ہے، پھر دنیا کے کسی کی اولاد پھر وہ اولاد کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اللہ میرے مصطفیٰ کو حوض دے رہا ہے تو پھر اس کا پانی شیریں ہوگا، اس کا پانی میٹھا ہوگا، شہد سے زیادہ
میٹھا ہوگا، جو پیے گا مہک جائے گا۔ دنیا کے شراب میں اور آخرت کے شراب میں، جنت کے شراب میں تھوڑا فرق ہے۔ دنیا کا بندہ جب شراب پیتا ہے تو بہک جاتا ہے، لیکن جب وہاں کا شراب پیتا ہے تو پھر بہکتا نہیں ہے، مہک جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، مست قلندر ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں دنیا کے شراب میں زبان سے آوارگی نکلتی ہے، گندی باتیں نکلتی ہے، لیکن وہاں جب بندہ شراب پیتا ہے تو پھر اس شراب میں آوارگی نہیں ہوتی، بے خودگی نہیں ہوتی، بندہ اپنے آپ میں مہک جاتا ہے۔ یہ ایسا حوض ہے جو میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، دینے والا بھی بڑا جو رب العالمین ہے، لینے والا بھی بڑا جو رحمت للعالمین ہے، دینے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، لینے والا بھی محمد الرسول اللہ۔ کیا اس کی شان ہے، کیا میرے مصطفیٰ کی شان ہے، وہ خدا ہی جانے، میرے مصطفیٰ جانے۔ یہ ہو گیا ایک نہر کے بارے میں جو جنت میں ہے، اور دوسرا حوض کے بارے میں جو جنت کے بارے، یہ باتیں ختم ہو گئی نا۔ میں آپ کو بولا تھا کوثر ایک ایسا لفظ ہے جو 2-3 معنوں پہ ختم نہیں ہوتا، بتایا تھا نا اس سے پہلے جمعہ میں۔ یاد رکھنے نہیں رکھ رہے میرے بھائی بات؟ دیکھیے انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھول جاتا ہے، اور میرا تجربہ ہے مسلمان سب سے زیادہ بھولتے ہیں، مجھے اندازہ ہے، بھول جاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھولنے پر بھی جو ہے نا، یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ جا کے سنیے میرے بھائی۔ یہ جو سورہ کوثر کے بارے میں بتا رہا ہوں نا، بہت امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ چھوٹا سورت ہے، ہر کوئی بندہ پڑھتا ہے، ہر کوئی بندہ پڑھتا ہے، تو اس کا تھوڑا معنی ذہن میں رہے تو پھر بات اچھی بنتی ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ نماز میں وہاں تلاوت کرتے، ارے سورہ کوثر ایسی چیز ہے جی، آپ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے۔ دیکھیے آپ کے اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو جتنا عطا کیا ہے نا کوثر کے لفظ میں، اسی کوثر کے صدقے میں، صاحب کوثر کے صدقے میں اللہ آپ کی بھی جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔ جو کہا بھی گیا ہے، جو بندہ مصیبت میں ہے، کاروبار میں ہے، ٹینشن میں، کاروباری ٹینشن چل رہا تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کوثر پڑھے۔ 3 آیتیں جی کتنی دیر میں ہو جاتی بولیے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ 2 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگا مجھے سورہ کوثر پڑھنے کے لیے۔ اس کو پڑھتے رہیے، بار بار ریپیٹ کرتے رہیے، جتنا پڑھیں گے اتنی زبان بھی صاف ہوگی، دل بھی جگمگائے گا، کیونکہ اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے کلام کے علاوہ اگر دنیا کی کوئی بھی چیز بولیں گے تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا، یہ عبادت میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کوثر سے مراد علماء نے اور کیا لیا ہے، وہ بھی میں آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک مراد لیا گیا حوض، ایک مراد لیا گیا نہر، 2 چیزیں ہو گئی، اور ایک مراد یہ لیا گیا، اس کی میں تھوڑی باتیں آپ کو بتا دیا تھا، اس میں تھوڑی وضاحت کر کے اور آگے چلے جاؤں گا۔ ایک کوثر کا ایک معنی، 2 معنی تو میں آپ کو بول دیا، تیسرا معنی کوثر کا یہ بھی لیا گیا میرے محبوب، یہ بدبختے بول رہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم آپ کو کوثر دیں گے، یعنی آپ کو اتنی اولاد دیں گے۔ آپ کے بیٹے کا عبداللہ کا انتقال ہوا، قاسم کا انتقال ہوا، میرے محبوب غمزدہ نہ ہوئیے، ہم آپ کو اتنی اولاد دیں گے، شرق سے لے کے غرب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو باتیں اس سے پہلے بتا دیا تھا، تھوڑی اور وضاحت کر رہا ہوں۔ حضور کو الکوثر کا معنی بعض مفسرین نے یہ بھی معنی مراد لیا ہے کہ آپ کو بہت ساری اولاد ہم عطا کریں گے۔ کیسی اولاد عطا کرے، ذرا جا کے پیچھے جا کے اگر ذرا پڑھیں گے تو سمجھ میں آتا۔ ہماری اس زمانے کی سوچ کیا ہو گئی میرے بھائی؟ ارے میرا ونش پھیلے گا، مجھے بیٹا چاہیے، میری وراثت کون کھائے گا، میری جائیداد کون کھائے گا، میرا بیٹا چاہیے۔ بس بیٹا پیدا ہوا تو جو ہے نا لڈوؤں کے لڈواں بنتے، رخوں کے رخے چھپتے، وہ چھوٹے کاڑا بڑے کاڑا۔ میں تو اتنا بھی دیکھا ہوں میرے بھائی، بیٹا پیدا ہوا تو صرف 500 روپے کا پورے ڈرائی فروٹس رکھے، باکس بھی جو ہے لا کے دیے، بھائی دینا بھی چاہیے۔ بیٹا جو پیدا ہوئے، بیٹا مانگنا، میں یہ نہیں بول رہا ہوں استغفر اللہ، بیٹا مانگنا بری بات ہے، بیٹے کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ میں استغفر اللہ آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بیٹا مانگنا، اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو بچے نہیں ہو رہے تو آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ ہے ایسے قرآن میں جو نا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بیٹا مانگا تھا، ربی حب لی من لدنک صالحا، اللہ مجھے تیری جناب سے ایک اچھا بیٹا عطا فرما۔ بیٹے کی دعا مانگنا بری بات نہیں ہے بلکہ سنت ہے، مانگیے بیٹے،
اللہ آپ کو بیٹے عطا بھی کرے، لیکن بیٹے کی محبت میں بیٹی پیدا ہونے پر چہرے ٹیڑھے بنگے کرنا یہ غلط بات ہے۔ اس کی محبت میں اس کا جنازہ نکالنا یہ بڑی بات ہے۔ اسکیننگ کر کے وہ پیدا ہو گیا تو خوشیاں منائے، اسکیننگ کر کے بیٹی معلوم ہو تو جا کے اندر ہی مار دیے۔ اتنے بڑے قاتل ہو یار، ایک معصوم بچی کا قتل کر دیا ماں کے پیٹ میں۔ وہ میرے آقا کی 12 ربیع الاول سے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا، جب ابھی آمنہ کے آنگن میں میرے مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے مکے کا یہ حال تھا، لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو اپنے ہی گھر کے آنگن میں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ تو لڑکیوں کو دفن کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے گھر میں جب فاطمہ سیدہ کائنات عابدہ طاہرہ جب پیدا ہوئی سیدہ فاطمہ، تو میرے مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے دنیا والوں کو اعلان کیا، لوگوں بیٹی جب گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خدا کا سلام آتا ہے، خدا کی رحمتیں گھر میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ بیٹا پیدا ہونا، بیٹا بیٹا بیٹا۔ لیکن تاریخ تو گواہ ہے، ہم تو پیپروں میں تو یہی پڑھ رہے، بیٹا باپ کو ہکال دیا، بیٹا جو ہے نا باپ کو ہکال دیا، بیٹا جو ہے نا ماں کو ہکال دیا۔ پھر کہاں ہے اماں آپ کا گزارا؟ کچھ نہیں، اللہ کا کرم ہے، داماد تھوڑا اچھا مل گیا تو داماد ہی بیٹا بن کے سنبھال رہا ہے، یعنی بیٹی ہی خدمت کر رہی ہے۔ داماد دیکھ رہے، بیٹی دیکھ رہے، بولے بیٹے کہاں؟ ایسے ان گنت لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہماری، ان گنت لوگوں سے، بیٹا بیٹا بول کے پوری زندگی روئے اس کے پیچھے، پوری زندگی اس کو مضبوط کرے، آخر میں وہی بیٹا کھوٹا نکل گیا، اسی نے جو نا خنجر مار کے چلا گیا۔ ارے میرے بھائی، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریے میری بات کو آپ، ہم بیٹے کے پیچھے پڑے ہوئے نا میرے بھائی، بیٹا 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 بیٹے کے پیچھے پڑے ہوئے نا، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، یعنی آپ کو کثرت سے اولاد عطا کریں گے۔ تو کثرت سے اولاد ونش چلنا، کثرت سے نسل آگے بڑھنا، یہ بیٹے کے ذریعے ممکن ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن حضور کے تو تینوں بھی بیٹوں کا انتقال ہو گیا جی، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا انتقال ہوا، حضرت 3 بیٹے تھے حضور کے، تینوں کا بھی انتقال ہوا۔ پھر پھیلی کیسی نسل؟ یہ سیدہ آپ کو جتنے دکھ رہے یہ کہاں کی سیدہ ہیں؟ یہ غریب نواز سید ہے، وہ کہاں کے سید ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز سید زادے ہیں نا میرے بھائی، یہ حضور کی اولاد سے کیسے آ گئی؟ بیٹے نہیں تھے تو اولاد کیسے آ گئی؟ حضرت غوث الورا کہاں سے آ گئے؟ داتا صاحب کہاں سے آ گئے؟ اتنے اولیاء کرام سب کہاں سے آ گئے؟ یہ سب نسل ہے حضرت فاطمہ کی۔ کس کی؟ حضرت فاطمہ کی۔ تو حضور کا خاندان جو پھیلا وہ بیٹے سے نہیں پھیلا بلکہ بیٹی سے پھیلا ہے۔ یہ میتھڈ ہی غلط ہے کہ میرا بیٹا ہوگا تو سب کچھ پھیلے گا۔ ارے بیٹی سے بھی خاندان پھیلتا ہے۔ میرے آقا کا گھرانہ آج ساری دنیا میں نظر آئے گا تو بیٹی کی وجہ سے نظر آئے گا۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بطن سے پیدا ہوئے امام حسن، آپ کے بطن سے پیدا ہوئے امام حسین۔ اب دیکھیے کوثر میں کتنی بڑی برکت کی بات ہے، صرف ایک بیٹی سے پھیلا نسل، یہ ایک ہی بیٹی سے۔ یوں تو حضور کو اور بھی 3 بیٹیاں تھے، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، لیکن ان کی اولادیں وہیں رک گئی، کہیں پیدا ہوئے کہیں انتقال کر گئے۔ اللہ نے کوثر جو آپ کو عطا کیا ہے اس کی شان دیکھیے آپ، ایک بیٹی سے 2 بیٹے، بولیے ایک بیٹی سے 2 بیٹے، پھر ایک بیٹے کو زہر دے کے شہید کرے، پھر دوسرے بیٹے کو کربلا میں بلا کے شہید کرے۔ یار ہسٹری یاد آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ کربلا کا واقعہ معلوم ہے نا؟ دوسرے بیٹے کو کربلا میں بلا کے شہید کرے، اور کربلا میں ایسا شہید کرے کہ حضرت امام حسین کے سارے کنبے کو ختم کر دیے۔ یہاں اللہ بول رہا محبوب ہم آپ کو کوثر دیے، یعنی کثرت اولاد دیے، بیٹے بیٹیاں ہم آپ کو بہت دیں گے۔ بھائی یہاں تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اللہ بول رہا ہے کہ ہم آپ کو کوثر دیے، بات جمنا بھی نہ میرے بھائی۔ ہاں
کربلا کے میدان میں سب ختم ہو گئے. امام حسن کو زہر دے دیا گیا. حضرت امام حسین کے گلے مبارک کو تنے مبارک سے جدا کر دیا گیا. امام حسین کے بیٹے علی اکبر 18 سال کے جوان تھے, کربلا میں جوانی کو لٹا دیا. امام حسین کے بیٹا 6 ماہ کا بچہ تھا, وہ بھی کربلا میں جاں بحق ہو گیا, شہید ہو گیا. یہاں کوثر کا معنی بھی پورا ہو رہا ہے, اور یہاں کربلا کی زمین پر مہکتے ہوئے پھول, باغ نبوت کے پھول, میرے آقا کے گھر کے چشم و چراغ سارے گل ہو رہے ہیں, سارے بجھ رہے ہیں, سارے کٹ رہے ہیں, اپنی اولاد کو دے کر اس دین محمدی کو سنبھال رہے ہیں. وہاں کوثر ہے, یہاں اولاد کٹ رہی ہے, لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہے, اس کا وعدہ تو پکا ہے. لا تبدیل بکلمات اللہ. لوگوں سنو, زمین آسمان ہو سکتی ہے, آسمان زمین ہو سکتی ہے, دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے, زمین بنجر بن سکتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہے میں جو بات بول دیا اس میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. میرے کلمات کبھی بدلتے نہیں. وہاں کوثر دیکھ لو, یہاں کربلا میں لڑتے ہوئے جنازے دیکھ لو, اس کے باوجود بھی ایک بیمار بچہ جسے دنیا امام زین العابدین بولے, وہ ظالم ان کے پاس بھی آ گئے تھے قتل کرنے کے لیے, لیکن وہ بستر پہ پڑے ہوئے تھے, ان کو بخار تھا. حضرت امام زین العابدین کمزور ہو گئے تھے, بستر پہ پڑے تھے. اللہ کی کیا مرضی ہے, یہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بیمار تھے, بستر پہ تھے. ارے ظالموں کو بیمار سے کیا مطلب, ظالموں کو جو نا بستر پہ لیٹنے والے سے کیا مطلب. ظالم تو یہی نہیں دیکھے گا نا کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. چندرائن گٹے میں 4 دن پہلے 8 لوگوں نے ایک نوجوان کو مار دیا. کیا وہ لوگوں نے یہ دیکھا تھا, سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس کی فیس بک پہ ویڈیو آئی, وہ لوگوں نے یہ دیکھا تھا یہ تو 25 سال کا بچہ ہے, اس کی بیوی ہوگی, اس کی ماں ہوگی, اس کا باپ ہوگا, اس کا کنبا ہوگا. چھوٹا سا معاملہ تھا, بیٹھ کے بات کرتے تو حل ہو جاتا تھا, لیکن چوراہے پر بیٹھ کر 8 لوگوں نے ایک جوان کو مار دیا اور پہلوانی کا نام لے کے گھومنے لگے, اور اغیار ٹھہر کر, غیر لوگ ٹھہر کر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں. کتنا اچھا مسلمان, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے, کیسے گھر ویران ہو رہے, کیسے زندگیاں اجڑ رہے. یہی ہے تو ظالم جب ظالم بن جاتا ہے آدمی تو کچھ نہیں دیکھتا. کتابوں میں تو اتنا لکھا ہوا ہے کہ زین العابدین بیمار تھے, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے ظالم تو کوئی بھی نہیں دیکھتا, ختم کر دیتا ہے. میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ چاہ کے بھی امام زین العابدین کو نہیں مار سکتا تھا, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا محبوب آپ کو کثرت اولاد عطا کروں گا. ایک امام زین العابدین زندہ تھے تو آج آپ کو جتنے سید زادے نظر آئیں گے سب امام زین العابدین کی اولاد ہے. ایک سے نسل پھیلنا بہت بڑی بات ہے میرے بھائی, وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے جن کے آنکھوں کے سامنے سارا کنبا شہید ہو گیا, بھائی شہید ہوئے, سب شہید ہو گئے. امام زین العابدین کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے زندگی میں کبھی مسکرایا نہیں. لوگ پوچھے آپ ہنستے کیوں نہیں, فرمانے لگے کہ کیسے ہنسوں, میرے آنکھوں کے سامنے میرے بابا کو شہید کیا گیا, میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا, میں کیسے ہنسوں. آپ ساری زندگی روتے رہے امام زین العابدین, پھر آپ کے بیٹے ہوئے, آپ کے بیٹے ہوئے, آپ کے بیٹے ہوئے, اسی طرح نسل پھیلی. پھر دنیا دیکھی کہ غوث العظم دستگیر بھی پیدا ہوئے, پھر اجمیر کے خواجہ غریب نواز بھی پیدا ہوئے. یہ سارے یہیں سے ہیں, امام زین العابدین کی اولاد ہے. تو یہ کوثر ہے جو اللہ نے اپنا وعدہ پورا دیا, جو اللہ نے جو نا کوثر کو نازل فرمایا, یہ اسی کی تفسیر ہے کہ کوئی امام زین العابدین کو شہید نہیں کر سکتا, نہ کرا, نہ کر پائے گا, نہ سیدوں کو کبھی دنیا سے ہٹا دیا جائے گا, ختم کیا جائے گا. اس لیے سیدوں کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. اور آخری بات میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. سیدوں کا مزاج دیکھیے کیسا ہوتا ہے. کربلا کا واقعہ ہو گیا, ایک آدمی آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, آ کے بولا کہ جو ہے نا میرے پیچھے یزید کے لوگ پڑے ہوئے, تھوڑے آپ کے گھر میں کو جو ہے پناہ دیجئے ورنہ میں مر جاؤں گا. بولے ایسی بات ہے, آئیے گھر میں آئیے. کون بول رہے ہیں, امام زین العابدین بول رہے. اس کو گھر میں بلائے, کھلائے, دسترخوان نکلا. سیدوں کی ایک خاص عادت ہوتی ہے, ان کے گھر پہ جو بھی جاتا ہے اس کو دھتکارتے نہیں ہے, بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, کھلائے. 3 دن اس کی مہمان نوازی کرے. وہ جب پلٹ کے جانے لگا, جب ماحول سازگار ہو گئے اس کے لیے, تو اس نے بولا اے امام آپ مجھے پہچانے نہیں. بولے میں تو تجھے پہچان لیا. بولے شاید آپ صحیح نہیں پہچانے مجھے, میں کون ہوں معلوم ہے آپ کو؟
میں وہی سپاہی ہوں جو یزید کی لشکر میں تھا میں، اور میرے ہی ہاتھوں سے میں نے آپ کے خاندان کو قتل کیا ہے۔ امام زین العابدین جواب بھی دیے تو کیا پیارا جواب دیے میرے بھائی۔ امام زین العابدین بولے میں پہچانتا ہوں تیرے ہاتھوں کو، میں تیرا چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں جب تو میرے خاندان کو ختم کر رہا تھا۔ وہ تعجب کرنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے خاندان کا قاتل ہوں؟ بولے ہاں، تیرے ہاتھوں کی سیاہی میں نہیں بھولا ہوں، وہ تیرے ہاتھوں میں جو خون تھا مجھے آج بھی یاد ہے، پھر بھی آپ مجھے 3 دن کھلائے پلائے۔ ہاں، کربلا کو بلا کے پیاسا شہید کرنا وہ تمہارا طریقہ ہے، دشمن گھر کو آئے تو 3 دن مہمان نوازی کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے، یہ میرے نانا جان کا طریقہ ہے، ہم نے ہمارے نانا جان کے طریقے کو اپنایا ہے۔ یہ ہوتے ہیں سید زادے۔ اور سیدوں کی عزت کریے، سید زادوں کی عزت کریے، سیدوں کو جو نہ ویسے سب کی کرنا چاہیے، سید زادوں کی زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم ایک مرتبہ اللہ بولے تو آپ کو 10 نے کیا ملتے، سید اگر ایک مرتبہ اللہ بولا تو اس کو 20 نے کیا ملتے، اللہ نے ان کا مقام زیادہ رکھا ہے۔ یہ الکوثر کی تفسیر ہے جو میں آپ کو بتا دیا۔ زندگی باقی رہی تو مزید باتیں آگے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔